تو مرشد کا ادب یہ ہے کہ جب آپ مرشد کے پاس جائیں، مرشد جو کچھ آپ کو بتا دے وہ اس کی تعبیر جو ہے ادب ہے۔ اب جیسے ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، اب مرشد نے آپ کو بتایا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کیا کرو، کچھ بھی کر لو مراقبہ نہیں چھوڑنا بھائی۔ اب آدمی مراقبہ نہیں کرتا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ادب کہیں گے؟ بے ادبی کہیں گے؟ بلکہ یہ تو گستاخی ہو گئی۔ تو جو بندہ گستاخی کر رہا ہے اور بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے وہ کیا علم سیکھے گا بھائی؟ کیسے علم سیکھے؟ استاد کہتا ہے بچوں کو کہ بھائی گھر سے ہوم ورک کر کے لانا، بچہ ہوم ورک نہیں کر کے جاتا اسکول، وہ کیا ایک سال میں اگلی جماعت میں جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بچہ اسکول میں 10 سال تک پہلی ہی کلاس میں رہے آپ اسے اسکول میں رکھیں گے، داخل رکھیں گے؟ کیوں؟ ایک سال میں اسے دوسری کلاس میں جانا چاہیے۔ خود ہی کو دے رہے ہیں، اللہ میرے کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، وہ مگر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ لوگ میرے ساتھ بڑا مگر کرتے ہیں، اللہ ان سے بہت زیادہ اچھی تدبیریں جانتا ہے۔ تو انسان تو اللہ کو مگر دے، اللہ کے ساتھ مگر کرتا ہے، پیر و مرشد تو کس چیز کی مولی ہے بھائی؟ تو آداب المرشدین، یہ آداب پیر، یہ آداب استاد۔ میں پیر کو یہ جو ہے نا پیر کا لفظ ذرا مجھے نہیں اچھا لگتا۔ پیر کا مطلب یہ کوئی کیا ماورائی، کوئی ماورائی، کوئی پیر ماورا نہیں ہوتا بھائی۔ بس اتنا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے اوپر انعام ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، محبت سے، عشق سے اس کو وہ علوم آ جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے۔ وہ علوم آ جاتے ہیں جو علوم انبیاء علیہ السلام کے، وہ علوم وہ سیکھ لیتا ہے کہ جن علوم کو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ وہ علم آدم الاسماء کلھا، اس نے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے اسماء کا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بے ادب ہے، اگر اس میں تعمیل نہیں ہے، تو اگر وہ 40 سال الٹا کنویں میں لٹک کے اللہ اللہ کرے، بس ٹھیک ہے، اللہ میاں کا اجر اس کے پاس ہے، وہ قیامت کے دن کھلے گا، کیا ہوگا؟ یہاں تو کچھ ملتا نہیں۔ کب سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 60 سال سے۔ اب تو خیر نماز کا دستوری قدم ہو گیا، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے 60 70 سال 80 سال لوگوں کا انٹرویو کیا کہ جی آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ جی 18 سال سے ہم نے نماز شروع کی تھی، تہجد 7 نمازیں پڑھ، 7 نمازیں، شاید ہی کبھی قضا ہو گئی ہوگی۔ بھائی کچھ ہوا؟ کہنے کیا ہونا تھا؟ ارے بھائی کوئی روشنی کوئی نظر آئی، 60 70 سال ہو گئے آپ کو، صبح کو اٹھتے ہیں، سردی میں مسجد میں بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، کہنے گے کچھ ہوتا ہے؟ اچھا جی، تو آپ یہ 60 سال سے ایسے ہی لگے ہوئے؟ کہنے گے بس وہاں جائیں گے، اللہ میاں اچھا کام کر۔ میں نے اپنے بزرگ سے کہا، بہت ضعیف خاتون نیک اللہ والی، میں کہا جی آپ تو جنتی ہیں، ہے دعا کر بیٹا اللہ مجھے جنتی بنا دے۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو جتنی نمازیں پڑھتی ہو رہی ہے بھائی، دعا کر، یقین ہی نہیں ہے کہ جس عبادت کا آپ کو خود یقین نہیں ہے اس عبادت سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ عبادت میں کھوٹ نہیں ہے بھئی۔ آپ کہیں اللہ اللہ، اب اس ادا آپ کو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفار۔ یہ اللہ کے نام میں جو تجلیات اور انوار ہیں وہ آپ کو منتقل نہیں ہوئے، نہیں، آپ کے اندر اللہ اللہ کہنے کا جو ادب ہے اس سے آپ نہ واقف۔
اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور گناہ بھی کر رہا ہوں میں، مجھے اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیے کوئی آدمی چوری کر سکتا ہے اگر اسے یہ پتا ہو مجھے 2 آدمی دیکھ رہے ہیں؟ کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے میں چوری کر رہا ہوں تو جھوٹ نہیں ہوا نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ تو مرشد کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے اندر تعمیل ہو، اگر اس کے اندر مرشد کا ادب ہو، احترام ہو، تو وہ اس راستے پر اسے چلا دیتا ہے کہ جس راستے میں وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کہ یقین بن جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مرشد کی تعمیل حکم کریں، اور تعمیل حکم ہی مرشد کا ادب ہے۔ اگر مرشد کی تعمیل نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مرید مرشد کا ادب نہیں کر رہا ہے۔